یہ کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کر کے ہم صحیح سمت تک نہیں بڑھ سکتے جب تک سب کچھ ٹھیک نہ ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، ان کو موقع نہیں ملا۔ کتنا اہم فیصلہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ متفقہ ہے، تمام ججز اس پر متفق ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ جو ماضی کی غلطیاں ان کو درست کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں کے لیے کوئی نہ تو تاخیر ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ لیکن اس کے شانہ بشانہ عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہا کہ ایڈوائزری دائرہ اختیار میں وہ ایک فیصلے کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے۔ تو اتنی طویل پروسیڈنگ کے نتیجے میں یہ ضرور تعمیری ہے کہ جی آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ٹرائل تھی یہ بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیونکہ آپ نے عدالت عالیہ لاہور اور عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا ایڈوائزری جورسڈکشن کو سامنے رکھتے ہوئے، تو میرے خیال سے اگلا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کس حد تک اس تمام پروسیڈنگ کو ریکٹیفائی آپ کر بھی سکتے ہیں نصف صدی بعد، اور کیا عدالت عظمیٰ کو اس پچھلے ہفتے 9 ممبر بینچ میں اتنے زیادہ وسائل اس کیس پہ ایکسپینڈ کرنے چاہیے تھے۔ ٹھیک، اچھا اسد رحیم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، یہ سوالات بہت اٹھ رہے تھے کہ اس کیس کو چلایا نہیں جا سکتا یا اس فیصلے کو ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ آج جو رائے دی ہے متفقہ طور پر معزز ججز صاحبان نے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا گزشتہ فیصلے پر؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ عدالت عظمیٰ نے خود کہا کہ جی ہم پچھلے فیصلے کو سیٹ اسائڈ نہیں کر رہے، تو اس کا جو ایک جو قانونی اثر تھا اس کو تو انہوں نے برقرار رکھ لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ قانون کے طالب علموں کے لیے اور تاریخ کے طالب علموں کے لیے عدالت عظمیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھا اور ڈو پروسیس کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ ساتھ میں عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 10A تب تو آئین میں درج نہیں تھا، اس کے باوجود جو ڈو پروسیس کے تقاضے ہیں وہ تب بھی واضح تھے۔